کوشش کیجئے گا کوئی جملہ پھسلنے نہ پائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ پھسل جاتا ہے تو بہت کچھ اچھل جاتا ہے, لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں, اور آدھا سننا نہ سننے سے زیادہ ڈینجر ہے. قرآن مقدس کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, اور کل جس مضمون پہ ہم نے بات ختم کی تھی اسی کو ٹو بی کنٹینیوڈ کرتے ہوئے وہیں سے آگے بڑھنا ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے, اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دو الگ الگ چیزیں ہیں. کچھ باتیں پہلی چیز, کچھ باتیں دوسری پہ. اسی پہ انشاءاللہ رات تو نہیں ختم ہوگی لیکن بات ختم ہو جائے گی. اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو. سچی بات یہ ہے کہ کسی سے ڈرنے والے کو لوگ بزدل کہتے ہیں. یار تو ایسا انسان, تو کتے سے ڈرتا ہے, پھیکوؤں سے ڈرتا ہے, آتنکوادیوں سے ڈرتا ہے, فسادیوں سے ڈرتا ہے, اتنا بڑا بزدل. جو کسی سے ڈرے اسے لوگ ڈرپوک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مگر اللہ کی شان دیکھو, جو اللہ سے ڈرے اسی کو اللہ کا نیک بندہ کہتے ہیں. مطلب سب سے ڈرنا اور ہے, رب سے ڈرنا اور ہے. آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات رکھوں پھر پڑھتا ہوں. جیسا آپ سنو گے ویسا ہی سناؤں گا. حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید التابعین, حضور کا زمانہ پایا. ایک دن جنگل میں بیٹھے تپسیا کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, ریاضت کر رہے ہیں, حق ہو کی ضرب لگا رہے ہیں. بکریاں جو ان کی تھی وہ گھاس کھا رہی ہیں, گھاس چر رہی ہیں, اور ایک بھیڑیا گردن گھما گھما کے ان کی بکریوں کی رکشا کر رہا ہے, حفاظت کر رہا ہے. بھیڑیے کو انگریزی میں ہائینہ کہتے ہیں. کیا؟ ہائینہ. بات سمجھ میں آئی نا؟ جب چائنا سمجھ میں آ گیا تو پھر ہائینہ کیوں نہیں سمجھ میں آئے گا؟ بظاہر بات بڑی انیوجول ہے. بکری گھاس کھائے اور بھیڑیا رکشا کرے. میں مانتا ہوں کہ شیر بہت ڈینجر جانور ہوتا ہے. اگر شیر بھوکا ہے تو کسی کو سکون سے سونے نہیں دیتا, لیکن اگر شیر کھا پی لے, گردن تک ٹائٹ ہو جائے تو پھر کچھ نہیں کھاتا, کچھ شکار نہیں کرتا. 3 دن تک وہ خالی قیلولہ کرتا ہے, سوتا ہے, ٹہلتا گھومتا ہے. یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں, مجھے ذاتی تجربہ ہے. میں بھی ٹہلنے سے پہلے پوچھا, میں نے کھا پی لیا ہے؟ کھا پی لیا ہے. ابھی اور بات ہے کہ کچھ بزدل لوگ اس کے باوجود بھی ہمت نہیں رکھتے ساتھ میں چلنے کی, اس کے لیے شیر دل ہونا پڑتا ہے. تو شیر کی شان یہ ہے کہ اگر پیٹ خالی ہے تو تیری جان کو خطرہ ہے, اور بھرا ہے تو نو ڈینجر. لیکن بھیڑیا, ارے وہ تو ایسا درندہ ہے, ایسا نربخشی کہ اگر گردن تک بھی کھا لے اور کوئی بکری سامنے دکھ جائے تو نوچے گا ضرور, چاہے کھائے نہیں. اتنا خطرناک درندہ ہے. اور یہاں بکریاں کھا رہی ہیں آرام سے, انہیں بھی ڈر نہیں لگ رہا. بھیڑیا حفاظت کر رہا, اور حضرت خواجہ اویس اپنے رب کا نام جپ رہے ہیں. ایک راہگیر کا گزر ہوا, دیکھا یہ منظر تو کہا, بابا یہ کیا معاملہ, آپ کو اس بھیڑیے سے ڈر نہیں لگتا؟ سن, میں کیا, میری بکریوں کو بھی ڈر نہیں لگتا. تو وہ کیوں؟ کہ سن, جب تک میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا, اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا. جب سے میں اللہ سے ڈرنے لگا, یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرنے لگا. تو اس لیے اے مسلمان, اگر تم چاہتے ہو
کہ بدر و احد خیبر و خندق کی تاریخ کو دوہرا دو. اگر تم چاہتے کہ اپنی سطوت اپنے روب و دبدبے کو کفار و مشرکین کے سینے پہ گاڑ دو تو وعدہ کرو ہنسا کا ہاتھ نہیں تھامو گے, تلوار نہیں اٹھاؤ گے, بندوق نہیں اٹھاؤ گے, آتنک نہیں پھیلاؤ گے, نیزہ نہیں چلاؤ گے, بمبنگ نہیں کرو گے, سوسائیڈ نہیں کرو گے. ارے اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے دشمن تجھ سے ڈرے تو تجھے بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں, بس تو اپنے اللہ سے ڈرنا شروع کر دے, بندے تجھ سے ڈرنے لگیں گے. ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فرائض ہیں, جو واجبات ہیں, جو سنن ہیں, ان پر عمل ہو. یعنی جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرو, اور جس سے روک دیا ہے اس سے ہٹ جاؤ. جو یہ کرے سمجھ جاؤ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے. آپ ذرا خیال کریں, روزے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں سے چھپ کے کھا نہیں سکتے. باتھ روم میں کوئی جا کے پانی پی لے کوئی دیکھے گا, لیکن پھر بھی اس روزے دار نے نہیں پیا. اللہ کا ڈر, کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے, خدا دیکھ رہا ہے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں, 98 کی بات ہے جب پہلی بار بھارت میں سیٹ بیلٹ کھینچنے کا قانون بنا. میں تراویح سنا کے آیا تھا موریشس سے انڈیا, اور بمبئی ایئرپورٹ پہ اترا تو مجھے نہیں معلوم تھا یہ قانون یہاں بنا ہے, میں تو ایسے ہی جا رہا تھا. 1-2 کلومیٹر آگے بڑھے تب تک وہ جو والد صاحب کے مرید تھے گاڑی چلا رہے تھے, کہا حضرت I felt that you are free from belt, please fasten your seat belt. میں نے کہا کیا یہاں بھی قانون آ گیا؟ کہاں گیا؟ میں نے کہا یہ بتاؤ جب سیٹ بیلٹ کھینچنے کا قانون یہاں بھی آ گیا تو 2 کلومیٹر پہلے کیوں نہیں بتایا, اب کیوں بتا رہے ہو؟ کہ حضرت وہ سامنے حوالدار دیکھ رہا. میرا تو دماغ وہی کھٹکا لگا, زور کا جھٹکا. ایک حوالدار کا ڈر کہ اگر سیٹ بیلٹ نہیں کھینچوں گا تو جرمانہ لگے گا. حالانکہ اس زمانے میں صرف 100 روپیہ شروع ہوا تھا, پتہ نہیں اب کتنا, 100 روپے. لیکن اپنے 100 روپے کو بچانے کے لیے سیٹ بیلٹ خود بھی کھینچا اور اپنے پیرزادے کو بھی کھینچوایا. مجھے بھی کھینچنا پڑا. ذرا غور کرو, ایک حوالدار کا اتنا ڈر کہ باندھ لے سیٹ بیلٹ کیونکہ حوالدار دیکھ رہا. مگر اے قوم مسلم, تو کس خیال میں ڈوب گئی؟ شراب کی بوتل کو ہاتھ لگاتے وقت تو نے یہ نہیں سوچا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا. زنا کرتے وقت یہ خیال نہیں آیا کہ خدا دیکھ رہا ہے. مکاری کے وقت تو نے یہ نہیں سوچا کہ خدا دیکھ رہا ہے. جھوٹ بولتے وقت تیرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ خدا دیکھ رہا ہے. غیبت کرتے وقت تو نے یہ نہیں سوچا کہ خدا دیکھ رہا ہے. کسی کو کسی سے لڑاتے وقت تیرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ خدا دیکھ رہا ہے. شراب پیتے وقت خدا دیکھ رہا ہے. بدکاری کے وقت خدا دیکھ رہا ہے. ارے تو نے سوچا کیوں نہیں؟ جس وقت تیرے قدم کسینوں کی طرف, جوا کے اڈوں کی طرف, طوائف خانوں کی طرف بڑھے, تو نے کیوں نہیں سوچا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے. اے بیکانیر کے غیور سنیوں, عزت رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر یہ سوچ کے تو کل سے اپنی زندگی شروع کر دے کہ خدا, توجہ چاہوں گا, خدا دیکھ رہا ہے, دیکھ رہا ہے, تو وہ دن دور نہیں کہ تو خود کہے گا کہ وہ تو دیکھ رہا ہے, میں بھی اسے دیکھ رہا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اشرفی دولہ, اشرفی دولہ. سبحان اللہ. یہی ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. We are very, میں نے کل بھی عرض کیا تھا, we are not true Muslim actually, unfortunately. We are just like a Xerox copy of Muslim. ہم مسلمانوں کی فوٹو کاپی ہیں, مسلمان نہیں.
ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان، دادا مسلمان، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ہوئی ہے۔ ہم اس لیے مسلمان، شرم کی بات ہے، ارے بن جا مسلم، اعلان ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی پکے مسلمان بن جاؤ۔ ارے ایسا مسلمان بن کہ جب تو بیکانیر کی سڑک پہ چلے تو تجھے دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ مسلمان جا رہا ہے، بلکہ یہ کہے کہ مکمل اسلام جا رہا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرو۔ یہ نماز پڑھنا ہماری سب سے خوبصورت ڈیوٹی ہے، اور اسی ڈیوٹی میں پوری کائنات کی بیوٹی ہے۔ سب پڑھو۔ آج کل کچھ ایسے بھی باباؤں کا دور آیا ہے، اللہ پر دل کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں یہاں تو پتہ نہیں ایسا ہے کہ نہیں، ادھر ساؤتھ میں تو اللہ اکبر، فجر کے وقت سو رہے، کسی نے کہا حضرت آپ نے نماز نہیں پڑھی؟ کہ بے وقوف، میں مدینہ گیا تھا نماز پڑھنے۔ جب کوئی کہے میں مدینہ تو کہتا تو ہے کمینہ۔ دل کی نماز پڑھنا، آنکھ بند کر لی تو کہتے میرا حج ہو گیا۔ ایسے پاکھنڈیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یاد رکھ، کیا یہ غریب نواز سے بڑے ہیں یہ پیر لوگ؟ غوث پاک سے بڑے ہیں؟ مخدوم سمنانی سے بڑے ہیں؟ اور کیا یہ رحمت للعالمین شفیع المذنبین ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ سے بڑے ہیں؟ ارے میرے آقا کی عبادت کا حال یہ تھا کہ پیروں میں ورم پڑ جاتے تھے، رات بھر عبادت۔ صحابی نے عرض کیا حضور آپ یہ راز کیا، آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈال رہے ہیں، اتنی دویدھا میں؟ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں۔ تو آقا نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں۔ ذرا غور کرو، پیٹ پہ پتھر باندھنے والے مصطفیٰ نے نماز نہیں چھوڑی، کانٹے بچھے ہیں راہوں میں چلنے والے مصطفیٰ نے نماز نہیں چھوڑی۔ ارے جن کے صدقے میں ہمیں نماز ملی، جب انہوں نے نماز نہیں چھوڑی تو چبدی کے شوربے آنکھ بند کر کے کیا نماز پڑھیں گے؟ اس لیے پکے مسلمان بن جاؤ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا تو حال یہ ہے کہ آدھی امت تو دیتی ہی نہیں، اللہ ماشاء اللہ جو دیتے ہیں ان کا بھی حال یہ ہے کہ مال سے اتنی محبت ہے کہ اگر کبھی رمضان میں کوئی مدرسے سے آ گیا اور نکالنا پڑا تو مال سے اتنا پیار ہے کہ مال بعد میں نکل رہا ہے، کلیجہ پہلے باہر۔ یہ سب بند کرو۔ گورنمنٹ تم سے 30% لیتی ہے، تم مسکرا کے دے دیتے ہو، اور صرف 2.5% خدا کی راہ میں، وہ بھی وہ جو تجھے دینا ہی دینا، تم اس میں کوتاہی کرتے ہو کیونکہ تم سچے مسلمان نہیں۔ روزہ رکھو، صبح سے لے کے شام تک 30 دن تک روزہ رکھو، اپنے رب کے نام پر بھوکے رہو تاکہ خدا راضی ہو جائے، تب پکے مسلمان بنو گے۔ اگر مال ہے تو زندگی میں ایک بار حج بھی کرو، تب پکے مسلمان بنو گے۔ اتنی آسانی سے نہیں۔ اپنے اچھے کپڑوں کو اتار کر کے 2 سفید سفید شال اوڑھو تاکہ تمہارا خدا تم سے راضی ہو جائے۔ فلائٹ پہ کبھی نہیں بیٹھے مگر بیٹھو تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ جدہ پہنچا حاجی، خدا کو راضی کر رہا ہے۔ بڑی بڑی داڑھی میں بڑے بڑے دہشت گردوں کو دیکھا، کوئی تعویذ کھینچ رہا ہے، کوئی دلائل الخیرات پھینک رہا ہے، کوئی اعلیٰ حضرت کی کوئی کتاب دکھ جائے تو جیسے لگے بدن میں آگ لگ گئی، پھر بھی حاجی صبر کر رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ خدا راضی ہو جائے، تاکہ خدا بولو، کیونکہ حج کا سیزن نزدیک ہے، بہت سے لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، اس لیے میں نے سوچا یہ ایگزامپل بھی ترتیب دے دوں۔ وہاں سے چلا مکہ المکرمہ پہنچا، ہوٹل میں سامان رکھا، متمتع ہے، پہلے عمرہ کرنا، اللہ کے گھر کا دیوانوں کی طرح طواف کر رہا۔ کیوں؟ تاکہ خدا راضی ہو جائے۔
पागलों की तरह बस घूम रहा है। रुकने यमानी पे पहुंचा तो रब्बना आतिना फिद दुनिया की रट लगाने लगा ताकि खुदा राजी हो जाए। रुकने अस्वद पे पहुंचा, सोचा लाओ हजरे अस्वद चूम लूं, जब चूम नहीं पाया तो सोचा लाओ छू लूं, जब छू नहीं पाया तो सोचा लाओ कम से कम डंडे से छू लूं, जब वो भी नहीं कर पाया तो दूर से इस्तेलाम कर लिया। क्यों? ताकि खुदा राजी हो जाए। रुकने इराकी से गुजरा ताकि खुदा राजी हो जाए। रुकने शामी से गुजरा ताकि खुदा राजी हो जाए। 7 चक्कर लगा लिया तो हुक्म हुआ कि 2 रकत वाजिब तवाफ मकाम इब्राहिम पर अदा करो ताकि खुदा राजी हो जाए। उसके बाद हाजी ने मुल्तजिम को थाम लिया, काबे और हजरे अस्वद के दरमियान के फासले को पकड़ लिया, रो रो कर गिड़गिड़ाने लगा, गुनाहों की तौबा करने लगा ताकि खुदा राजी हो जाए। फिर बाबे काबा को थाम लिया ताकि खुदा राजी हो जाए। सारी नेमतें हासिल कर ली ताकि खुदा राजी हो जाए। हजरे अस्वद से निकलकर चाहे जमजम पे पहुंचा, जमजम की छींटें अपने ऊपर डाली, कुछ पिया कुछ नहाया ताकि खुदा राजी हो जाए। उसके बाद मसा में पहुंचा, सफा से मरवा, मरवा से सफा सई कर रहा है। जब मीले नखदरैन हरे हरे रॉड नजर आए तो उसने चाल को बढ़ा दिया ताकि खुदा राजी हो जाए। इस तरह 7 चक्कर के बाद अपने खूबसूरत बालों को कटवाया, अगर कटवाना नहीं था तो अपना पूरा साफ करवाया, हल्क करवाया ताकि खुदा राजी हो जाए। फिर एहराम को उतार कर दूसरे दिन फिर एहराम पहना, अब ये हज का एहराम पहना है ताकि खुदा राजी हो जाए। मीना में पहुंचा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा देता जा रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। अरे नरम नरम गद्दे पे सोने वाला हाजी मीना में दरी और चटाई पे लेटा ताकि खुदा राजी हो जाए। एयर कंडीशन बेडरूम में सोने वाला तंबू के नीचे लेटा ताकि खुदा राजी हो जाए। लेटरिन बाथरूम अटैच बेडरूम में सोने वाला आदमी टॉयलेट और संडास के लिए नंबर लगाए हैं आधे आधे घंटे, एक घंटे तक ताकि खुदा राजी हो जाए। रात गुजारी, दूसरे दिन अरफात में पहुंचा तो चिलचिलाती हुई धूप है, जबल रहमत, मस्जिद निमरा, मकाम अरफात, हाथ उठाकर धूप में खड़ा होकर सुन्नत आदम अदा कर रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। उसके बाद वइज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ात फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम। चलते चलते मशअरे हराम मकाम मुज़दलिफ़ा में पहुंचा, पहाड़ों की गोद में बैठा है ताकि खुदा राजी हो जाए। इशा और मगरिब एक साथ पढ़ा ताकि खुदा राजी हो जाए। उसके बाद नींद का झोंका आया तो टहलने लगा ताकि खुदा राजी हो जाए। जब नींद ज्यादा आने लगी तो उठ के वजू कर लिया ताकि खुदा राजी हो जाए। जब और आने लगी तो टहल टहल के कंकरियां बटोरने लगा, कल शैतान को मारना है ताकि खुदा राजी हो जाए। इसी जिक्र करते करते रात गुजर गई, सुबह हुई, फज्र पढ़ा मगर सूरज के निकलने का इंतजार कर रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। जब सूरज निकल गया तो आखिरी बार तलबिया कहते हुए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए रमिए जमरे उक़बा के लिए, बड़े शैतान की रमी के लिए अपनी जान को खतरे में डाल के कूद पड़ा ताकि खुदा राजी हो जाए। पैरों में छाले पड़ गए मगर अभी आकर कुर्बानी करवा रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। उसके बाद सिविलियन लिबास पहना मगर मीना में रुका हुआ है। अब दूसरे दिन तीनों शैतानों को मारा, तीसरे दिन तीनों शैतानों को मारा। उसके बाद वहां से चलता चलता, पैदल चलता चलता सुरंगों के रास्ते से उम्मुल कुरा, वादिये जबलुल वादिये बलदुल अमीन, मक्का मुकर्रमा में दाखिल होता है। और जैसे ही मताफ में पहुंचा, जगह नहीं मिली और ऊपर गया, वहां जगह नहीं मिली और ऊपर गया, वहां जगह नहीं मिली तो छत पे पहुंचा। एक चक्कर 1 किलोमीटर के बराबर मगर वो लगा रहा ताकि खुदा राजी हो जाए, राजी हो जाए। आप जरा गौर करो कि अगर उसने सही कुदूम के साथ नहीं की थी तो फिर सही भी कर रहा है सफा मरवा के दरमियान ताकि खुदा राजी हो जाए। इतना सब करने के बाद वो हाजी बना। क्या बना? हाजी बना। हाजी बना, तवज्जो चाहूंगा, हाजी बना मतलब साफ, गोया हज ये पैगाम दे रहा है कि हज 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 टूर के लिए नहीं, जलवे नूर के लिए होता है। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जलवे नूर के लिए होता है, तब जाके तुम मुत्तकी कहलो। और सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा,
آواز آئی ابھی ایک رکن باقی ہے، ایک رکن عظیم باقی ہے، چل میرے محبوب کے در پہ، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، میرے مصطفیٰ کے در پہ پہنچ تو صحیح۔ ارے سن، مجھے میری عزت کی قسم، اگر میرا محبوب تیری حج کی سند پر مہر لگا دے اور مسکرا دے تو قیامت کے دن رحمتوں کی بارش کر دوں گا۔ یہ سب کرنے کو کرو تب جا کے متقی کہلاؤ۔ اسی لیے یہاں تقوی کی بات اور ہے، فتوے کی بات اور ہے، اور ہمارا حال یہ ہے ہم کہیں بھی منہ مار لیتے ہیں۔ سڑک پہ چل رہے ہیں، دلی ایک صاحب جے پور گئے، پہلی بار دیکھا اچھا یہاں میک ڈونلڈ بھی ہے، KFC نیچے حلال لکھا ہے، منہ میں پانی آ گیا حلال دیکھ کر، چلے گئے اپنا عقیدہ حلال کرنے، لا کھچا کھانے لگے۔ میں نے پوچھا میاں ارے حلال ہے کہ نہیں، کیسے کھا رہے ہو؟ کہ دیکھیے حضرت حلال لکھا۔ میں نے کہا اچھا آپ کے چچا گوشت لے کے آئے تھے، ابا لائے تھے، خالہ لے کے آئی تھی؟ نہیں ایسا تو کچھ نہیں۔ تو کہا پھر کیسے آپ نے کھا لیا؟ ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہو چکا۔ میں اپنا ایک واقعہ بتاؤں، میں احمد آباد سے بمبئی جا رہا تھا، جیٹ ایئر ویز تھی، پریمیئر کلاس میں تھا، اور میرے بغل میں جسٹ میرے نیکسٹ ٹو می ایک اس جماعت کا، مجھ سے بھی بڑی داڑھی۔ میں نے تو اپنا شدھ شاکاہاری وینجن جو میں نے لکھوایا تھا وہی کھایا۔ 35,000 فٹ پہ ہے جہاز، اس کے لیے کھانا آیا، مسلم میل لکھا تھا۔ میں نے کہا اچھا مسلم میل۔ جب اس نے پیکٹ ہٹایا، وہ المونیم فول ہٹایا، میں نے دیکھا مرغا، دیکھا گوشت کے ٹکڑے۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ کیا غضب ہے؟ حضرت میں نے مسلم میل اپلائی کیا ہے، یہ مسلمانوں کا کھانا ہے، حلال ہے۔ میں نے اس سے زیادہ بات نہیں کی، میں سمجھ گیا، میں سوچ میں پڑ گیا، یا اللہ یہ کیسے لوگ ہیں؟ لوگ زمین پر گناہ کرتے ہیں تو تھر تھر آ جاتے ہیں، یہ 35,000 فٹ پہ بھی گناہ کر رہا ہے، اسے بالکل اللہ کا ڈر نہیں۔ یہ سوچنا پڑے گا قوم مسلم کہ تم کچھ بھی کہو، کسی سے کچھ کہو، چاہے کسی کو بڑھاؤ یا گھٹاؤ، اس بڑھنے گھٹنے کو کوئی دیکھے نہ دیکھے، خدا دیکھ رہا۔ جس دن تیرا یہ عقیدہ بن گیا کہ خدا دیکھ رہا، خدا دیکھ رہا، اس دن جب تو سڑک پہ چلے گا تو تجھے کوئی مسلم نہیں مکمل اسلام کہے گا۔ یہ فیصلہ کر لے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا، یہ تو تقوی کا تقاضا ہے۔ لیکن میاں یہ بھی کافی نہیں، اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، گلی گلی، شہر شہر، نگر نگر، گاؤں گاؤں، کاؤں کاؤں کرتے ہیں۔ ارے مسکرا دیا کرے، کم سے کم اچھے دن اس نے نہیں دکھائے، اچھی رات تو ہمیں دکھ جائے۔ کاؤں کاؤں کرتے ہیں، تقوی دکھاتے، اللہ جانے۔ حالانکہ حضور سے کسی نے پوچھا حضور تقوی کہاں کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے دل کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا تقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ یہاں، ایسے اشارہ کیا، التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ دل کا تقوی اللہ ہی جانے کون کیسا ڈرتا ہے، لیکن وہ دعویٰ کرتے ہیں مگر کامیاب نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دعویٰ تو ہے لیکن سچوں سے بہت دور ہے، اتنے دور کہ خود بھی نہیں چاہتے اور پوری طاقت لگاتے ہیں کہ میری طرح دوسرا بھی نہ جائے۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی جھوٹوں کو چھوڑو، الٹی سیدھی خبر پہنچانے والوں کو چھوڑو، ایک دوسرے کو لڑانے والوں کو چھوڑو، ان کا ہاتھ تھامو جو سچے ہیں، جو تمہیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں جوڑنے کے لیے آئے۔ اور اسی لیے سلسلہ بیعت کا آغاز ہوا، اور وہ سلسلہ حضرت علی سے چلتے 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 چلتے
قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ میں تقسیم ہوا. وہاں سے چلتے 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 اشرفیہ، صابریہ، فریدیہ، تیفوریہ، قلندریہ، اویسیہ، فردوسیہ، برکاتیہ، رضویہ، سلیمانیہ سب میں تقسیم ہوا، اور یہ انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا. پیر تلاشو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی پیر تلاشو. پیر تلاشنا اچھی بات ہے، لیکن لوگ الگ الگ نانا پرکار کے لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ ذہن ہوتا ہے. ایک شخص تھا، اسے کبھی زندگی میں کوئی پیر ہی نہیں ملا. توجہ چاہوں گا، 60 سال کا ہو گیا. کئے سال کا؟ 60 گیا، پیر ہی نہیں ملا. بیوی مرید تھی، بچے بھی مرید تھے، اس کے پاس کوئی پیر نہیں تھا. اس کا پرابلم جانتا کیا تھا؟ جب کوئی پیر آتا تھا آبادی میں تو اوپر سے نیچے ایسے دیکھے، 99% اگر پرفیکٹ ہو اور 1% اگر کہیں کمی آ جائے تو کہتا تھا نہیں 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 نہیں، یہ پیر بنانے لائق نہیں. اتنا حساس کہ اگر غلطی سے کوئی پیر صاحب جھٹکے سے سہون داہنے پیر کے بجائے بایاں پیر اگر جوتے میں ڈال دیں، نہیں 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 نہیں، یہ پیر بنانے لائق نہیں. ایک پیر صاحب پیاسے تھے، ایک جھٹکے میں پورا پانی پی گئے، 3 سانس کا انتظار نہیں کیا، نہیں 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 نہیں، یہ پیر بنانے لائق نہیں. 60 سال کا ہو گیا. ایک دن گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے کہا ہے کسی کا مرید بن جا، نہیں تو بے پیر کے مر جائے گا. اور جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. تانا دیتی ہے، جب تک مجھے اچھا پیر نہ ملے میں نہیں ہوں گا. تب تک اس نے کہا سن، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. ہو سکتا ہے صبح کا سورج ہی تو نہ دیکھ پایا تو میں تو پیر کے ساتھ اٹھوں گی، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یہاں امام سے مراد مسجد کا امام نہیں ہے، پیر ہے. اور تو بغیر پیر کے جانا شیطان کے ساتھ، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اتنا کہا تب تک اس کا دماغ کھٹکا. یار یہ بات تو اس بڑھیا نے پتے کی اور پتے کی یہ کی کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. واقعی ہو سکتا ہے میں صبح کا سورج نہ دیکھ پاؤں تو. اسی خیال میں اس نے عشاء کی نماز پڑھی، بستر لگایا، لیٹ گیا، مگر نیند کہاں آنی تھی. جاگ رہا، ڈر کے مارے جاگ رہا، کہیں سو گیا. اور تو میں تو بغیر پیر کے گیا، بیٹھ گیا اور دماغ چالو، کیا کروں کیا کروں. 1 بج گیا، 1:30 بج گیا، تیسرا پہر رات کا لگا. اٹھ کے بیٹھا، وضو کیا، سب کچھ کیا، فیصلہ کیا اور اپنے رب سے وعدہ کیا، اے اللہ بہت ہو گیا، بہت میں نے یہ دیکھا کہ اس میں یہ کوالٹی ہے، اس میں وہ کوالٹی ہے، اب کچھ نہیں دیکھوں گا. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ابھی میں گھر سے باہر نکلوں گا، جس انسان پہ میری نظر پڑ گئی میں اسے اپنا پیر بنا لوں گا، چاہے جیسا ہو پیر بنا لوں گا. اب آپ خود سمجھو کہ 2-2:30 بجے رات کو کس ٹائپ کے لوگ سڑک پہ گھومتے ہیں. کتنا خطرناک رسک اس نے لیا. نکلا، سامنے چوروں اور اچکوں کا قافلہ جا رہا تھا. جو چور سب سے پیچھے تھا وہ بالکل اس کے سامنے آیا. جیسے ہی سامنے آیا دیکھا وہ اپنا چہرہ چھپائے ہوئے. چور تو چھپائے رہتا. اسے اپنا وعدہ یاد آیا کہ میں نکلوں گا تو جو انسان نظر آئے گا میں اس سے مرید ہو جاؤں گا. نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ، اس چور کا پاؤں پکڑا اور کہا پیر صاحب. اب چور اوپر سے نیچے دیکھ رہا ہے، کہہ رہا پیر صاحب لوگ دن میں چڑھاتے ہیں تو انہیں رات میں چڑھا لی. ابے میں تجھے پیر دکھ رہا ہوں، میں خود کسی کا مرید نہیں تو تیرا پیر کیسے؟ کہ تم چاہے جیسے ہو، میں نے تو اپنے رب سے وعدہ کیا ہے، میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جو ملے گا وہ میرا پیر. تو ملا تو میں سمجھ گیا تو آیا نہیں ہے، میرے رب نے تجھے میرے لیے بھیجا ہے. ارے پاگل آدمی، میں چور ہوں، میرے سامنے ساتھی چور لوگ جا رہے ہیں، سب چور ہیں، میں بھی چور ہوں، اور میں کیا بتاؤں اگر تو نے مجھے ایسے پکڑے رکھا تو میرا ساتھ چھوڑ جائے گا. کہ نہیں پہلے مرید کرو پھر جاؤ. پاگلوں میں تجھے مرید کروں؟
ارے میں خود خطرے کے نشان سے اوپر چل رہا ہوں، تجھے مرید کروں؟ میں بہت بڑا چور ہوں، بہت بڑا اچکا ہوں، گینگسٹر ہوں، شہر کا ڈان ہوں۔ اس نے سوچا میں اپنی برائی کروں گا تو یہ ہاتھ چھوڑ دے گا، مگر وہ بھی بڑا ضدی تھا اور مضبوطی سے پکڑا کہ اب تو میں بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ کہ وہ کیوں؟ کہ جتنے پیر لوگ آتے ہیں سب اپنی تعریف خود کرتے ہیں یا اپنے چمچوں سے کرواتے ہیں، تو اپنی تعریف نہیں برائی کر رہا ہے۔ میں سمجھ گیا سب نکلی تو اصلی۔ نے کہا یا اللہ یہ کیا، یہ تو رانگ نمبر لگ گیا، میں نے برائی کی تھی، مجھے چھوڑے گا، یہ تو بڑا گڑبڑ۔ پھر اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، اچھا میں تیرا پیر؟ جی حضور۔ تو میرا مرید؟ جی حضور۔ تو تجھے معلوم ہے پیر کا آدیش ماننا کتنا ضروری؟ جی حضور مان جانتا ہوں، جان مانگو تو دے دوں، یعنی جان نہیں چاہیے، بس میرا آدیش یہ ہے کہ تو مجھے چھوڑ دے۔ اے پیر صاحب، گردن میں اپنی آپ کو دے دوں گا مگر ہاتھ نہیں چھوڑوں گا، پہلے مرید کرو، مرید کرو۔ اب اس کو بھی لگا یار یہ تو بہت ضدی، تو کہا اچھا دوسرا آئیڈیا دماغ میں، دیکھ سامنے گھر ہے، وہ ٹارگٹ پہ تھا، میرے ساتھی وہاں سے پتہ نہیں کیا کس گھر میں گھسے، لیکن یہ جو سامنے گھر ہے نا، ابھی میں تیرے ساتھ وہاں چلوں گا، تیری نظروں کے سامنے چوری کروں گا، اب تو یقین کر لے گا کہ میں چور ہوں۔ کہ میں جو بھی یقین ہو لیکن مرید پہلے کر لے، ارے چل میرے ساتھ۔ جیسے ہی ٹارگٹ والے مکان پہ پہنچا، اس کے دل میں خیال آیا چور کے، کہ دیکھ تو شریف آدمی معلوم ہوتا ہے، اللہ کی تلاش میں اس راہ مولا میں نکلا ہے، مجھ بد نصیب کے ہاتھ میں پھنسنا چاہتا ہے۔ دیکھ گناہ کرنا تو گناہ ہے ہی، گناہ دیکھنا بھی گناہ ہے، تو وہاں مت جا، تو یہیں بیٹھ، یہیں بیٹھ، میں اندر جاؤں گا، چوری کروں گا، چوری کا مال تجھے دکھاؤں گا، پھر بھی اگر تجھے یقین نہ ہو تب مرید بناؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک، پکی بات ہے نا؟ کہ پکی بات ہے، میں وعدہ کرتا ہوں، زبان دے رہا ہوں۔ چور اندر گیا اور یہ وہیں بیٹھ گیا، اندر مکان میں اندھیرا، نہ کچھ نہیں دکھ رہا، ایک چراغ بھی نہیں جل رہا ہے، دور ایک چراغ جل رہا ہے۔ چور نے ہاتھ پیر مارنا شروع کیا، کچھ مل ہی نہیں رہا، ایک طرف ہاتھ مارا تو تسبیح ملی، ادھر ہاتھ مارا تو مصلی ملا، اور آگے ہاتھ مارا تو لوٹا، کہیں نماز کی چوکی۔ دل میں خیال آیا ارے مکان کا مالک تو باہر بڑے قیمتی کپڑے پہن کے نکلتا ہے، ہزاروں اشرفیوں کا تو صرف جبہ ہوتا، اور اندر سے بالکل کنگال، کچھ ہے ہی نہیں۔ چور اسی تلاش میں ایک کونے میں، اور ادھر دوسرے کونے میں پیر پیراں، میر میرا، شاہ جیلا، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، قطب سمدانی، شاہباز لامکانی، جدنا محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی، غوث اعظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے۔ ابھی بات شروع بھی نہیں ہوئی کہ حضرت سرکار سیدنا خضر علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ حضرت خضر نے کہا ہے عبد القادر جیلانی، کرخ میں قطب کا انتقال ہو گیا، صبح کا سورج نکلنے سے پہلے کسی کو قطب نامزد کر دو۔ اے بیکانیر والو، میرے غوث کی شان کرامت دیکھ۔ فرماتے ہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چور آیا، بڑی دیر سے ہاتھ پیر مار رہا، اسے کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خالی ہاتھ جا کر بغداد کی گلیوں میں شور نہ مچائے کہ عبد القادر کے گھر گیا تھا، کچھ نہیں ملا، کہیں میری سخاوت کو یہ تانا نہ دے، اس لیے اے خواجہ خضر میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اسی کو قطبیت دے دی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، فیضان غوث اعظم۔ اسی کو قطب بنا دیا جائے، ابدال بنا دیا جائے۔ اب تو نظر کا تیر چل چکا تھا، اس چور کو بھی پیر مل چکا تھا، اب وہ چور چور نہ رہا، ولیوں کی جماعت میں قطب بن گیا۔ اب تو نظر کیمیا اثر کا اثر ایسا
کہ نہ مرید یاد نہ ساتھی یاد، اب تو بس نظر جانے جانا ہے، نظر سے پی رہا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن آیا تو غوث پاک نے خود فرمایا کہ ولد الاعز، تجھے اس لیے مرید نہیں کیا ہوں کہ اس لیے ولی نہیں بنایا ہوں کہ تو بس مجھے تکتا رہے، تیری کچھ ڈیوٹی ہے، کرخ کی زمین تمہارا انتظار کر رہی، خرقہ اجازت و خلافت عطا کیا، اپنا جانشین بنا کر سے روانہ کیا۔ وہ مرید صادق آگے بڑھا ہی تھا کہ غوث پاک نے کہا، رے سن تو صحیح، جا تو رہا مگر باہر دروازے پر تیرا ایک مرید 3 دن سے تیرا انتظار کر رہا، پہلے اسے مرید کر لے پھر خیر میں جانا۔ تو کیا سمجھے آپ اس واقعے سے؟ کیا سمجھے کہ اگر پیر کامل ہو، توجہ چاہوں گا، پیر کیا ہو؟ زور سے بولو، کامل ہو تو ناقص کو کامل بنا دیتا ہے، مگر اگر مرید اپنی طلب میں کامل ہو تو چور کو بھی ولی بنوا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعظیم علماء، چور کو بھی ولی بنوا دیتا ہے۔ اسی لیے حکم ہوا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ نہ دیکھو کہ یہ کون ہے، یہ دیکھو اس میں کون ہے، اس کے ساتھ کون ہے۔ اور یہ بالکل obviously بالکل 100% ہے کہ جتنا تم سچوں کے ساتھ رہو گے اتنی ہی جھوٹوں سے نفرت پیدا ہوگی، اتنی نفرت پیدا ہوگی، کیونکہ سچوں کے ساتھ اس کی صحبت نے تجھے اپنا بنایا۔ اب فائدہ کیا ملتا ہے؟ اسی فائدے کو بتا کے میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں توجہ کے ساتھ۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، پوری زندگی فائدہ سب سے بڑا کیا؟ قرآن مقدس کا 3 پارہ، حضرت عزیر علیہ السلام کا تو نام سنا ہوگا آپ نے۔ قوم یہود میں آپ کی شان کا حال یہ ہے کہ یہودی معاذ اللہ انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ قرآن مقدس کا 10واں پارہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ہم کہتے ہیں دونوں اللہ کے بندے ہیں اور رسول۔ ایک دن ٹوٹی ہوئی وادی، اجڑی ہوئی وادی کے انتہائی اجڑے ہوئے قبرستان سے وہ گزر رہے تھے، اور وادی بھی اسی کی 3 پارہ ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، خاویۃ علی عروشها اے ساقطۃ علی سقوفها، اجڑی ہوئی ٹوٹی پھوٹی زمین ہے، بکھرا ہوا گاؤں ہے، اور اس گاؤں کا اجڑا ہوا قبرستان۔ یہاں تو قبرستان ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک کنڈیشن میں ہے، خوبصورت قبرستان تو میں نے گجرات میں دیکھے ہیں، اور انڈیا کے باہر تو خیر ہے ہی ہیں، لیکن انڈیا میں گجرات، خاص کر دکن گجرات، کچھ قبرستان تو ایسے ہیں وہاں کہ دیکھو تو مرنے کا جی چاہے۔ یار اپنے کمرے میں تو بانس آتی ہے، یہاں تو خوشبو ہے۔ ہاں اصلی قبرستان دیکھنا ہے تو کبھی آؤ ہم لوگوں کی طرف، یو پی، بہار، جھارکھنڈ، بنگال۔ کچھ ایسے قبرستان ہیں کہ رات کے اندھیرے تو اندھیرے، دن کے اجالے میں بھی ڈر لگتا ہے۔ مگر حضرت عزیر جہاں سے گزر رہے تھے اس کا بہت برا حال تھا۔ ایک قبر پہ ٹھوکر لگی تو دیکھا تختہ نکل رہا، غور سے دیکھا تو ہڈی کا کنکال ڈھانچہ منہ سے نکلا، اللہ اکبر۔ اور آگے بڑھے دوسرا ڈھانچہ دیکھا، اور آگے بڑھے تو دیکھا قبرستان کی بالکل غائب ہے، پوری قبر کھلی ہوئی ہے، ہڈی کا ڈھانچہ چرمرایا ہوا۔ 3-4 قبروں کو جب اس طرح دیکھا تو آسمان کی طرف سر اٹھایا، عرض کیا باری تعالیٰ انا یحیی، توجہ چاہوں گا، ھذہ اللہ بعد موتھا، اے اللہ یہ جو بالکل مر چکے ہیں، ہڈیاں جن کی سوکھ چکی ہیں، کنکال ہو گئی، اے اللہ انہیں تو دوبارہ کیسے قیامت کے دن پیدا کرے گا؟
اللہ پاک قادر مطلق ہے، اس نے یہ جواب نہیں دیا کہ اے عزیر جب میں انسان کو نطفہ پلید سے لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنا سکتا ہوں تو یہ تو ہڈی ہے، اس میں پورا ڈی این اے ہے، یہ جواب بولیے یہ نہیں دیا، بلکہ پریکٹیکلی جواب دیا۔ اور پریکٹیکلی کیا جواب دیا کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال تک حضرت عزیر پر موت طاری کر دی۔ کیا طاری کر دی؟ موت سمجھتے ہیں نا؟ اچھا چلو جب آئے گی تو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اس وقت سمجھنے کے لیے آپ نہیں ہوں گے۔ موت کہتے ہوا انفصال الروح عن الجسد، روح کا جسم سے الگ ہو جانا، شریر کا آتما سے ہٹ جانا، الگ ہو جانا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولیے۔ یعنی 100 سال تک 100 ایئرز 100 سال تک جسم فلسطین میں ہے اور روح قبضہ مولا میں۔ کیسا؟ غور سے سنیے گا، قرآن کی آیت کیا ہے؟ ثم بعثہ، 100 سال کے بعد وہی شریر میں، وہی جسم میں، وہی روح لوٹا دیا۔ جسم میں روح آئی تو حرکت آئی بدن میں، ہاتھ پیر ہلنے لگا، اٹھ کے بیٹھ گئے، آواز آئی اے عزیر اے عزیر کم لبثت، کتنے دن آرام کیا؟ How many days did you stay؟ کتنے دن آرام کیا؟ حضرت عزیر نے اپنا ناخن دیکھا، بال دیکھا، کپڑا دیکھا، کھان پان سب دیکھا، اوکے، عرض کیا اے اللہ لبثت یوما او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن اور کچھ، ایک دن اور کچھ، ندائی نہیں عزیر نہیں، بل لبثت 100 عام، 1.5 دن نہیں بلکہ تو نے 100 سال تک، کتنے سال تک؟ 100 سال تک تو نے آرام کیا، 100 سال تک تیرا جسم زمین پر، روح میرے قبضے میں۔ ارے اپنے کھانے پینے کو تو دیکھ، انظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے کو دیکھ، پانی کو دیکھ، پکوان کو دیکھ، ستو کو دیکھ، گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھ، روٹی کو دیکھ، اپنے اور دوسری چیزوں کو دیکھ، سونگ لم یتسنہ، باعث نہیں آ رہی۔ توجہ چاہوں گا، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، مہک نہیں رہے نہ، یعنی 100 سال تک نہ تیرے جسم میں بدبو آئی، نہ تیرے کھان پان میں بدبو آئی، مگر تو نے 100 سال گزارے۔ یہ دیکھنا ہے تو اپنے گدھے کو دیکھ، چند فٹ دور تھا، انظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اپنے گدھے کو دیکھ جسے میں نے لوگوں کے لیے نشانی کے طور پہ رکھا ہے، دیکھ نہ اس کے پاس بال ہے، نہ پوست ہے، نہ کھال ہے، نہ گوشت ہے، نہ آنکھ ہے، نہ ناک ہے، نہ کان ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ اب دیکھ میں تیرے سامنے اس کی آنکھیں بناؤں، اس کا پیر بنا رہا ہوں، اس کا بال بنا رہا ہوں، اس کی کھال بنا رہا ہوں، اس کا گوشت بنا رہا ہوں۔ اب تو یقین کر کہ جب میں تیرے سامنے مار کر جلا سکتا ہوں تو قیامت کے دن ان الحکم الا للہ، وہاں کسی اور کا نہیں، صرف میرا حکم چلے گا۔ آپ ذرا خیال کریں، سب کچھ حضرت عزیر کا تھا، سیف رہا، گدھا خراب ہو گیا، کھانا پینا بگڑا نہیں، گدھا ہڈی کا ڈھانچہ بن گیا، دور تھا۔ کیا تھا؟ زور سے بولو، صحبت سے دور تھا۔ اب اگر تم سے کوئی کہے کہ بغداد نہ جاؤ، اجمیر نہ جاؤ، کہ چوچا نہ جاؤ، کلیر نہ جاؤ، مارہرا نہ جاؤ، بریلی نہ جاؤ، اونچ نہ جاؤ، اگر تم سے کوئی کہے یہ پیر صاحب آئے ہیں ان کے پاس نہ جاؤ، یہ مذہبی جلسہ ہے یہ نہ جاؤ، یہ بہت اسلام کے فائدے کے لیے یہ سمیلن ہے نہ جاؤ، اگر کوئی ایسی بکواس کرے تو جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا یہ ابھی گدھا ہے۔ بڑا ہلکا رسپانس تھا، کیا ہے؟ کہنا گدھے تو روکتا ہے، ارے گدھے پہلے تو انسان تو بن، غوث کا کتا تجھے مسلمان بنا دے گا۔ صحبت سے دور، نسبت سے دور، قربت سے
دور ہے، مگر اے بیکانیر واسیوں مجھے بتاؤ کہ جب بے زبان کھانوں کو اتنی عزت مل گئی، کھانے خراب نہیں ہوئے، نہ روٹی خراب، نہ کپڑا خراب، نہ ستو خراب، نہ کھجور کے ٹکڑے خراب، نہ سوکھے گوشت خراب، نہ پانی خراب، نہ سرکہ خراب، نہیں خراب ہوا۔ جانتے کیوں؟ کیونکہ وہ سارے کھان پان ایک کپڑے کی پوٹلی میں تھے۔ کس میں تھے؟ زور سے بولو۔ پوٹلی سمجھتے ہو نا؟ اور پوٹلی کہاں تھی؟ اللہ والے کے کاندھے پر۔ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، اس بوڑھی رات میں پوری جوانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ پوٹلی کہاں تھی؟ زور سے بولو۔ اللہ والے، سب کے کاندھے پہ نہیں، کل رکھنا 2 دن میں سڑ جائے گا۔ اللہ والے کے، توجہ چاہوں گا، اللہ والے کے کاندھے پہ تھی۔ اللہ کی شان دے کہ اللہ نے اللہ والے کو بچایا، اللہ نے اللہ والے کو بچایا، اور اللہ والے کی صحبت، نسبت اور قربت نے بے جان دانوں اور بے جان کھانوں کو جیون پردان کر دیا۔ تو غور کر کہ جب صحبت کے فیض سے بے زبان دانوں کو زندگی مل جائے تو وہ مرید کتنا خوش نصیب ہے جو دامن غوث پکڑ کے کہتا کہ یا غوث المدد، یا غوث، یا خواجہ، یا اشرف، یا پیر۔ ہمیں جب بے زبان کھانوں کو اتنا جیون مل سکتا ہے تو دامن پکڑ کے چلنے والوں کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ مگر یہ سب کب ہوگا؟ جب اللہ سے ڈرو۔ ہمارے پیر بہت بڑے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بیکار، خالی چادر پکڑا ہے، مرید نہیں ہوا۔ مرید تو وہی ہے جو نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے، زکات بھی دے، اور اگر فرائض ہی میں گڑبڑ ہے تو پیر کی نسبت کسی کام کی نہیں رہے گی۔ اس لیے عزیزان ملت، جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کو دو، جو بندوں کا حق ہے وہ بندوں کو دو، اور جب دونوں کا حق برابر دو گے تو دینے سے پہلے بندے رہو گے، جب دے دو گے تو بندہ نواز بن جاؤ گے۔ دینے سے پہلے اگر غریب رہو تو دینے کے بعد غریب نواز بن جاؤ گے۔ دینے سے پہلے اگر خادم رہو تو دینے کے بعد مخدوم بن جاؤ گے۔ دینے سے پہلے اگر مرید رہو مرید تو دینے کے بعد اپنے پیر کی مراد بن جاؤ گے۔ میں سمجھتا ہوں اتنا ہی ڈائجسٹ کر لو تو بہت بڑی بات ہے۔ مولا کریم ہم سب کو اپنے محبوب کے پتھ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کچھ ہو نہ ہو، غیر سے ہو جائے جو بھی ہو جائے، لیکن اپنوں میں محبت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ دو شیر خالی یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا یا حبیب
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. خدا بندہ ملکہ بادشاہ کریمہ کار سازا بندہ نوازا بے نیازا مالک و مولا تو اپنے فضل سے اپنے محبوب کے صدقے اس بزم پاک کو قبول فرما. اے اللہ اس میں ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا سب قبول فرما. بالخصوص اس میں جن لوگوں نے بھی حصہ لیا دامے درمے قدمے سخنے خاص کر جن نوجوانوں نے کوشش کر کے یہ محفل منعقد کی ان کے عمل میں رزق میں صحت میں برکت عطا فرما اور نعمتوں کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا توشہ آخرت بنا. اے اللہ تو ہم سب کو سچا پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنائے رکھ اپنے حبیب کی غلامی میں زندہ رکھ اور اپنے مصطفیٰ ہی کی غلامی میں موت نصیب فرما. اے اللہ تو ہمیں سچا نمازی بنا اپنے دین کا غازی بنا اپنے دیار کا حاجی بنا نیکوکار بنا پرہیزگار بنا ایسا بندہ بنا جیسا بندہ تجھے پسند ہے ایسا امتی بنا جیسا امتی تیرے محبوب کو پسند ہے ایسا غلام بنا جیسا غلام تیرے نیک بندوں کو پسند ہے. اے اللہ تو ہم سب کو اپنے محبوبین کی سچی محبتیں عطا فرما اپنے محبوب کے نالین مقدس کے طفیل مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما صحت عطا فرما. بہت سارے اسماء گرامی ذہن میں ہیں کچھ نہیں ہیں کچھ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے کچھ ان پرچیوں کے ذریعے اس میں کیا لکھا ہے تجھے پتا ہے مولا. جتنی پرچیاں میرے ہاتھ میں ہیں ان میں جن جن کے نام ہیں مولا ان کی جو بھی ضرورتیں انہیں پوری فرما. اگر وہ بیمار ہیں مولا تو انہیں شفا عطا فرما. الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے میں جن کے گھر میں کوئی گزر گیا ان کی مغفرت فرما. بالخصوص اس محلے میں اگر کوئی سنی گزر گیا تو اس کی مغفرت فرما. مالک و مولا اس پوری آبادی کو آفات ارضی اور سماوی سے محفوظ و معمون فرما. اور بالخصوص جن نوجوانوں نے صرف 40-42 گھنٹے میں محنت کر کے تیرے محبوب کے جلسے کی رنگت بڑھائی ہے اے اللہ ان کی ساری مشکلوں کو آسان فرما. مالک و مولا تو بیکانیر کی سرزمین کو ہمیشہ اخوت و محبت کا گہوارہ بنائے رکھ آفات ارضی اور سماوی سے محفوظ رکھ. مالک و مولا جتنے علماء اہل سنت اور جتنے ائمہ مساجد ہیں ان کا سایہ ہم سب کے سروں پہ دراز رکھ. بالخصوص ہمارے خطیب و امام جامع مسجد مولا ان کی عمر میں برکت عطا فرما. مولانا غلام احمد صاحب اے اللہ ان کے سوا جو بھی اس دین کے مشن کا کام کر رہے ہیں الہ العالمین سب کے علم میں برکت عطا فرما فضل فرما کرم فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا جن کے گھروں میں رشتے درکار ہیں مولا اپنے محبوب کی فاطمہ کے صدقے میں ان کے گھروں کو اچھے رشتے عطا فرما. تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. وبحرمت الفاتحہ. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا